پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج کا دن انتہائی اہم ہے۔ 17 اگست 2018 کو پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں میجورٹی ووٹس حاصل کیے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب وزیر اعظم منتخب ہوئے، چیف ایگزیکٹو آف پاکستان، اور اس دن جو انہوں نے تقریر کی، اپنا ایجنڈا سامنے رکھا، کیا آج اسی ایجنڈے پہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ کس حد تک اس پہ عمل درآمد ہوا؟ انتہائی اہم دن آج کا دن تاریخ میں ایک اور حوالے سے بھی اہم ہے کہ ملک کے سابق آرمی چیف اور ملٹری ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق صاحب 17 اگست 1988 ان کا طیارہ جن حالات میں بھاولپور کے اوپر پھٹا، اس کی انکوائری رپورٹ آج تک سامنے نہیں آئی، اور انڈین صحافیوں نے اس حوالے سے کتابیں لکھی ہیں۔ یو ایس ایمبیسڈر جو دہلی میں پوسٹڈ تھے، انہوں نے ایک ڈیپر کانسپیریسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جو ریسرچ اس حوالے سے آ رہی ہے، وہ سب اس طرف ایک سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل کانسپیریسی تھی، اور اگر انٹرنیشنل کانسپیریسی تھی تو پاکستان کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں تو 1951 لیاقت علی خان سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن تک ایک تاریخ ہے، اور آج تک ہم ان سازشوں کا پتہ نہیں لگا سکے۔ ایسی کیا وجہ ہے؟ اس پہ بھی پروگرام میں آگے چل کے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ احتساب کافی زور و شور کے ساتھ جاری رہنے کا ایک امپریشن ملک میں دیے ہوئے ہے۔ سابق صدر آصف زرداری صاحب توشہ خانہ ریفرنس کیس میں عدالت میں پیش ہوئے۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس عامر فاروق صاحب، ان کا ایک انتہائی اہم آرڈر سامنے آیا ہے، جس میں دو تین چیزیں اہم ہیں۔ ایک تو نواز شریف صاحب جو میڈیکل ریزنز کی وجہ سے باہر گئے تھے، پنجاب حکومت نے اس حوالے سے کیا کارروائی کی؟ کیا نواز شریف صاحب عدالت سے اجازت لے کے باہر گئے یا نہیں لے کے گئے، اور اجازت دی کس نے؟ اور جب یہ سوال عدالت نے کیا باقاعدہ طور پہ کاؤنسلز نے، تو یہ چیز اب باقاعدہ عدالتی ریکارڈ پہ بھی آ گئی کہ وفاقی کابینہ، جو کہ ہم سب کو پتہ ہے وفاقی کابینہ نے اجازت دی تھی، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان ریپلائی to our query, the learned counsels have informed that the name of the petitioner was removed from the exit control list pursuant to the decision taken by the federal cabinet. لیکن کسی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتانے کی یہ زحمت نہیں کی، نہ پٹیشنرز نے، نہ نیب نے، نہ حکومت نے، کہ جی ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے ہم نے نام ہٹا دیا ہے اور باہر جانے دیا ہے۔ اور یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے the sentence was suspended for specified period based on the report of medical board constituted by the government of Punjab. The latter could have extended the suspension of sentence if satisfied that the medical condition of the petitioner warranted so. It is noted that the name of the petitioner was not ordered to be removed from the exit control list by this court. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام ہٹانے کا نہیں کہا تھا، اور اس کے پیچھے اگر دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے 2-3 وزراء تھے جو پہلے دن سے ہی ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام نہ ہٹانے کی فیور میں تھے اور پلیٹلٹس کی تھیوری کو ڈاؤٹ کر رہے تھے، اور ان میں سے ایک ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں، وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب۔ منسٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ میں بار بار یہ قوم کو یاد کراتا ہوں کہ آپ ان 2-3 وزراء میں سے تھے جنہوں نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام نہ ہٹانے کی فیور میں کہا تھا، اور کہا تھا یہ سب ڈرامہ ہو رہا ہے، اور بعد میں پھر وزیر اعظم صاحب جو کہ اس وقت میڈیکل رپورٹس پیش کی گئیں، اور بعد میں انہیں احساس ہوا کہ نہیں یہ معاملات تو تھوڑے سے مختلف تھے۔ لیکن سوال میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی پارٹی کے ایس اے پی ایم ہیں آن پولیٹیکل کمیونیکیشن ڈاکٹر شہباز گل صاحب، انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ یہ تو ایک بہت ڈیپر کانسپیریسی تھی، اور انہوں نے ایک کیمیکل کا ذکر کیا، ای ڈی ٹی اے، اور اس سے نمونہ اور کیا ہوتا ہے، کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں، کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ای ڈی ٹی اے کی اگر مقدار زیادہ کر دی جائے اور بلڈ کی مقدار کم کر دی جائے جب سیمپل لیں، تو ریڈ بلڈ سیلز اور بلڈ کے دوسرے سیلز شرنک ہو جاتے ہیں، جس سے پلیٹلیٹس کی تعداد اگر کسی کے اندر 2.5 لاکھ ہے تو 8 سے 10,000 کے قریب آ جاتی ہے۔ یہ وہ گیم کی گئی، یہ پنجاب گورنمنٹ کو اب انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا۔ یہ وہ دھوکہ، کیونکہ پرانے ٹھگ ہیں یہ لوگ، تو پرانے چور ہیں، ان کو پرانے طریقے آتے ہیں یہ تمام چوریاں کرنے کی، یہ طریقہ انہوں نے استعمال کیا۔ جی منسٹر صاحب، آپ نے سنا آپ کے ایس اے پی ایم، آپ تو پہلے پنجاب وزیر اعلیٰ کے ترجمان تھے ان دنوں میں، اور اب آپ کی وفاقی حکومت میں، یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، اور اس چیز کا علم کب ہوا آپ لوگوں کو، اور کیا اس پہ اب کوئی انکوائری ہو رہی ہے؟ کافی سیریس ریولیشن کی ہے ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے۔
دیکھیں جو انہوں نے طریقہ بتایا اس کا تو مجھے فرینکلی نہیں پتا کہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا یا کیا ہے. شہباز گل جب بات کرتے ہیں تو وہ تحقیق کر کے کرتے ہیں، تو ایم شور انہوں نے اپنی تحقیق جو ہے وہ کی ہوگی اور یہ کر رہے ہیں. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ پہلے دن سے ہی جس طریقے سے ایک ماحول کریٹ کیا گیا اور ایک بیماری کا ایک پورا افسانہ گڑھا گیا، اس سے میں جس طرح سے آپ نے پہلے کہا کہ میں تو مطمئن نہیں تھا، اور میرا یہ خیال تھا کہ یہ جو 2002 میں چونکہ نواز شریف اور ان کی پوری فیملی ایک دفعہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ کر چکی ہے، تو یہ دوبارہ وہی کچھ کرنے جا رہے ہیں. اور اب جو بعد کے واقعات ہیں انہوں نے جو ہمارے خدشات تھے ان کو درست ثابت کیا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو میڈیکل رپورٹس نواز شریف صاحب نے عدالت میں اور گورنمنٹ کو پیش کی گئیں اور جو پنجاب حکومت کو پیش کی گئی، پنجاب حکومت کے ڈاکٹرز کو، فیڈرل گورنمنٹ کے ڈاکٹرز کو پیش کی گئی، اور جن رپورٹس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنا ایک اوپینین قائم کی، وہ رپورٹس یقینی طور کے اوپر فائز تھیں اور ان میں دھوکہ دہی کی گئی تھی. اور آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بات پوچھی ہے کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے، تو اسٹیٹس جو ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے ان کو جو ضمانت کی ایکسٹینشن ہے وہ دینے سے انکار کر دیا ہوا ہے، اور اب وہ ایک مفرور ہے. یہ مفرور تو ہو گئے، اور لیکن جانے میں فیسیلیٹیشن اگر وزیر اعظم کے ایس اے پی ایم اور اس وقت کے ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب یہ کہیں کہ جی رپورٹس مینیج ہوئیں اور ای ڈی ٹی اے کیمیکل، تو اس پہ انکوائری بنتی ہے. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ فرش کی گئیں، ڈاکٹر کی گئیں، تو اس پہ انکوائری تو کوئی بنے گی کہ پنجاب حکومت کو ماموں بنا دیا گیا، وفاقی کابینہ کو ماموں بنا دیا گیا، پرائم منسٹر آف پاکستان کو مس لیڈ کیا گیا، عدالتوں میں وہ ساری چیزیں پیش کی گئیں. اس پورے نظام کو کیا جھوٹ پہ چلانے میں کون کون ملوث تھا؟ اس میں پنجاب حکومت کے ڈاکٹرز اس میں ملوث تھے، پنجاب حکومت کی کابینہ ملوث تھی، حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ملوث تھے. کون تھے؟ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ضروری نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، یہ دیکھیں اس میں پنجاب حکومت نے خود اپنا جو جواب جمع کروایا ہائی کورٹ کے اندر، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو رپورٹس نواز شریف صاحب کی آپ آئی ہیں ان سے وہ مطمئن نہیں ہیں، اور وہ ان رپورٹ سے جو پنجاب حکومت کو پہلے دکھائی گئی ہیں ان سے میچ نہیں کرتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پنجاب حکومت خود یہ کہہ رہی ہے کہ جو اب رپورٹس ہیں، جو برطانوی لیبارٹریز کی رپورٹس ہیں یا نہیں آئیں، یا جو برطانیہ میں جو نواز شریف صاحب کے ٹیسٹ ہیں ان کی تصدیق نہیں ہوئی، تو پھر اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ تو ظاہر ہے پنجاب حکومت کے لیے یہی تھا کہ وہ اس کی انکوائری کراتے کہ یہ کیا وجہ ہے. ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا. تو انکوائری کیوں نہیں کروائی پنجاب حکومت نے منسٹر صاحب کے خیال میں؟ یہ تو پنجاب حکومت سے آپ سوال ان کے سامنے رکھیں اور ان کے جو ترجمان ہیں ان سے پوچھیں کہ جب آپ خود کہہ رہے ہیں عدالت میں کہ جو نواز شریف کی پہلی رپورٹس ہیں وہ مختلف ہیں اور برطانیہ سے ان رپورٹس کی تصدیق نہیں ہوئی، تو ایونچولی آپ کو جو ہے اس کی تحقیقات کرانی چاہیے. تو اگر آپ نے تحقیقات نہیں کرا رہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ انٹرسٹنگ. اور جو پہلے دن سے بیانیہ، اور میں 17 اگست کو جو وزیر اعظم نے میجورٹی ووٹ لیا، چیف ایگزیکٹو منتخب ہوئے، اور اس دن فلور آف دا پارلیمنٹ پہ کھڑے ہو کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب الیکٹ ہوئے 17 اگست کو، جو بات انہوں نے کی ہے آپ کے بیانیے کے حوالے سے کیا کہا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. عمران احمد نیازی صاحب نے 176 ووٹ حاصل کیے. اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو تبدیلی ہم اب لے کے آئیں گے یہ قوم ترس رہی تھی اس تبدیلی کے لیے. سب سے پہلے ہم نے کڑا احتساب کرنا ہے جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا اور مقروض کیا. میں یہ آج وعدہ کرتا ہوں، اللہ کے سامنے کرتا ہوں کہ ان کو ایک ایک آدمی کو نہیں چھوڑوں. یہ بھی میرا وعدہ ہے کہ کسی قسم کا این آر او کسی ڈاکو کو نہیں ملے گا. جنہوں نے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے، میں انشاءاللہ ایک ایک آدمی کو احتساب کے قائل کروں گا. جو پیسہ اس ملک کا لوٹ کے یہ باہر لے کے گئے ہیں وہ پیسہ واپس لے کے آؤں گا انشاءاللہ پاکستان. کسی قسم کی بلیک میل میں نہ آج تک مجھے کوئی کر سکا ہے نہ کرے گا. جی منسٹر صاحب، آپ نے یہ یقیناً ویژول دیکھے ہوں گے اور اپنی آواز بھی پہچانی ہوگی کہ وزیر اعظم جب یہ باتیں کر رہے تھے تو سب سے زیادہ پرجوش آپ کی آواز تھی، انشاءاللہ آپ کہہ رہے تھے. لیکن آج ایگزیکٹلی 2 سال بعد 17 اگست 2020 کو جب ہم بات کر رہے ہیں تو کیا یہ بات ایک حقیقت نہیں ہے، اور اس پہ آپ بھی سوالات نہیں اٹھا رہے کہ ٹیکنیکل این آر او دے کے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا گیا، اور جب آج عدالت یہ کہتی ہے کہ the federal cabinet
the name of the petitioner was removed from the exit control list pursuant to the decision taken by the federal cabinet. और अदालत ने ECL से हटाने का नहीं कहा था, तो इसमें एक टेक्निकल NRO दिया गया? नहीं, ये फैसला तो खैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो नहीं था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का तो था, और लाहौर हाई कोर्ट ने ही ऑर्डर किया था कि शहबाज शरीफ साहब की एक जमानत के ऊपर जो है वो उनको बाहर जाने दिया जाए। और उसके बाद ही आपको याद हो कि फेडरल गवर्नमेंट तो कह रही थी कि जितनी कम से कम उनको सजाएं हुई हैं उसके बराबर श्योरिटी बॉन्ड जो है वो भरें और उसके बाद वो जाएं। लेकिन फिर बाद में इस फैसले को जो है वो वफाकी हुकूमत के इस फैसले को अदालत ने जो है वो ऑल्टर किया और उन्होंने सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की जो एक जाती एक पर्सनल बॉन्ड है उसके ऊपर 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे गालिबन। बिल्कुल, वो तो अब अगर आप सारा ब्लेम फेडरल कैबिनेट पे डाल दें तो जाहिर है कि ये भी दुरुस्त नहीं होगा। नहीं, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस आमिर फारूक ऑनरेबल, उन्होंने लिखा है कि द पिटिशनर वाज द नेम ऑफ द पिटिशनर was not ordered to be removed from the exit control list by this court. The learned counsels have informed that the name of the petitioner was removed from the exit control list pursuant to the decision taken by the federal cabinet. वफाकी काबीना ने फैसला किया तो इसलिए उनका एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम हटाया गया और वफाकी हुकूमत बहुत से और फैसले कर सकती, लेकिन वजीर आजम को जो कुछ बताया जा रहा था और जो बाद में वजीर आजम को रियलाइजेशन कैसे हुई, इस हवाले से यास्मीन राशिद साहिबा क्या कह रही थी, बैरिस्टर फरोज नसीम क्या कह रहे थे, और फिर प्राइम मिनिस्टर को जो रियलाइजेशन हुई, ये अगर आप बयानात सुने तो मैं मिनिस्टर साहब आपसे चाहूंगा कि आप इनको अब आज बैठ के देख रहे हैं तो क्या ये टेक्निकल एनआरओ नहीं दिया गया और किस तरह से वजीर आजम को क्या ब्रीफिंग दी गई थी, आइए देखते हैं। जब मैंने नवाज शरीफ को जहाज पे चढ़ते देखा तो मैंने वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख ली। नवाज शरीफ एक बड़े हाई प्रोफाइल मरीज हैं, मेरे लिए तो एक हाई प्रोफाइल मरीज है। मैं तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। बीमारी पे उनके हमने कभी इनकारी नहीं की। ही इज अ सिक मैन, बीमार हैं। रिपोर्ट ने कोई बीमारियां 15 तो बीमारियां बता दी। उनकी बीमारी के बारे में इसलिए शक नहीं किया जा सकता, आपको पता है कि उनकी बीमारी का बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। हार्ट भी बुरा है, 2000 की दिहाई में उनके ऑपरेशन हुए। टेम्पोनाट की हिस्ट्री है कि जी वो टेंट डाला तो वो फट गई उनके, और फिर ओपन हार्ट सर्जरी। किडनी भी बुरी है, उसका असर गुर्दे पे भी होता है, उसका असर दिल के पट्टों पे भी होता है। उनके किडनीज का फंक्शन जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। डायबिटीज भी है, ढकी छुपी बात है कि शुगर की तकलीफ है, ही इज डायबिटिक। पता नहीं और भी क्या है। और फिर प्लेटलेट्स, ये भी हमने नई चीज सीखी थी, प्लेटलेट्स भी बुरे हैं। प्लेटलेट्स का काउंट बहुत लो हो चुका था और जिसकी वजह से उनके थोड़े से मसले मसाइल बढ़ गए थे। हमें तो ये बताया गया था कि इसका तो इलाज पाकिस्तान हो ही नहीं सकता, अगर ये बाहर ना गया तो किसी टाइम पे जा सकता है। क्योंकि लोगों को इस तरह आगाही नहीं थी कि तबीयत उनकी नवाज शरीफ साहब की इतनी खराब है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देखा कि एक शख्स की अगर इतनी तबीयत खराब है, जो मेडिकल रिपोर्ट से तय होती है बात, उनको बाहर जाने दिया जाए, वन टाइम परमिशन हो, 4 हफ्ते की परमिशन हो, इंडेमनिटी बॉन्ड हो, ये भी कैबिनेट का यूनानिमस फैसला था। फिर से गौर से देखूं, हार्ट डिजीज, हार्ट भी ठीक नहीं है, किडनी भी ठीक नहीं है, शुगर भी है, ऊपर से प्लेटलेट्स भी डाउन हुई है। बीमार होना डेफिनेटली इज सिक। जब वो तशरीफ लाए थे हमारे पास तो उनकी कंडीशन वाज क्रिटिकल। एज अ डॉक्टर आई एम टेलिंग यू कि ही इज अनवेल। उसके बारे में तो किसी दिन भी हमने नहीं ना कहा। जी मिनिस्टर साहब, आज आपका एहतसाब का बयानिया इस हवाले से किधर खड़ा है? 17 अगस्त 2018 वजीर आजम की पार्लिमान में स्पीच, किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। फिर डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि ये केमिकल्स के जरिए मैनिपुलेट हुई प्लेटलेट्स की। फिर आपने खुद वुज़रा को सुना किस तरह से बता रहे थे वजीर आजम को, जो अपडेट्स मीडिया को भी बताई गई, कौम को बताई गई। तो आज आपका एहतसाब का बयानिया किधर है? लेकिन ये हमारा बयानिया तो वहीं खड़ा, और मैं ये समझता हूँ कि जो पीटीआई के ने जो वादा किया था, अपोजिशन का अब भी क्या गिला तो यही है कि उनके ऊपर जो केसेस हैं वो चल रहे हैं, उससे तो आप पीछे नहीं हटे। ये बात जरूर है, नवाज शरीफ के बाहर जाने से उस बयानिए को जद पहुंची, और जो भी आपने बयानात सुनाए हैं, फरोग नसीम साहब तो जाहिर है कि पीटीआई के नहीं हैं, वो एमकेएम के हैं, उनका तो नहीं कहा जा सकता कि उनका ये बयानिया था। हाँ, डॉक्टर साहिबा ने जो बयानात दिए हैं और माजी में जो उन्होंने बयानात दिए हैं, अब उनको बताना चाहिए कि अब वो क्या सोचती हैं, हाइंडसाइट में अब उनका क्या है। और मैं ये समझता हूँ कि जो एक पूरा माफिया नवाज शरीफ का अस्पतालों में है,
ابھی تک پنجاب میں اس سے ہم جان نہیں چھڑا سکے. اور آپ دیکھیے کہ میں ڈاکٹر صاحبہ کو خود 10 بار کہہ چکا ہوں, جو جنرل اظہر کیانی ہے جو راولپنڈی ہاسپٹل کے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں ہیلتھ کے, وہ نواز شریف کی شہباز شریف کے قریب ترین آدمی ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحبہ کو تو بھی ان کی ریپلیسمنٹ نہیں ملی. اور مجھے نہیں پتا کہ پنجاب حکومت کا ریلائنس جو ہے وہ نواز شریف کے ہی بیوروکریسی کے اوپر اور نواز شریف کی چھوڑی ہوئی جو ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر سے لے کے بیوروکریٹ تک انہیں کوئی اور نہیں ملتا جو کہ شہباز شریف یا نواز شریف کے قریبی نہیں. بالکل, آپ کی بیوروکریٹس تک کی بات تو صحیح ہے, لیکن ڈاکٹر اظہر کیانی جن کا آپ نام لے رہے ہیں اپنی فیلڈ کے وہ اسپیشلسٹ ہیں, اور پریزیڈنٹس, پرائم منسٹر جو ہارٹ کی کنڈیشن ہے اکثر ان کی رائے جو ہے اس کو بہت اہمیت پروفیشنلی دی جاتی ہے. آپ نے پنجاب کی بات کی تو پنجاب میں چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب نیب ان کو بھی بلا رہی ہے اور ان سے کافی چیزیں انہوں نے مانگ لی ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب مشکلات میں اور وزیر اعظم کس حد تک بیک اپ کریں گے چیف منسٹر بزدار کو, کہ اگر یہ انکوائری انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہو گئی تو کیا بات استعفے تک جا سکتی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اظہر کیانی صاحب کوئی اکیلے پاکستان میں کارڈیولوجسٹ نہیں ہیں, بہت اچھے کارڈیولوجسٹ ہیں اور پاکستان میں نام نہیں لگ جاتا ہسپتال کسی کے, تو انفارچونیٹ ہے کہ وہ ابھی تک قائم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اچھا منسٹر صاحب, میں اس پہ پھر آپ سے بالکل ود آل ڈیو ریسپیکٹ, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی اس کا نام ہے جس کو وہ ہیڈ کرتے ہیں, اور انہوں نے بنایا بھی ہے اس کو, اور اسپیشلسٹ یقیناً اور بھی بہت اچھے ہیں ہارٹ کے, لیکن ایک اگر اسپیشلسٹ اچھا ہے اور اچھا کام کر رہا ہے جو کہ پالیٹکس میں بھی انوالو نہیں ہے تو وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. بیوروکریٹک ڈیسیجنز تو نہیں لے رہے, وہ لوگوں کو شفا ہی دے رہے. لیٹس موو آن, ہم عثمان بزدار صاحب پہ آ جاتے ہیں. آپ کو کلیریفائی کر دوں, پالیٹکس میں تو وہ بہت زیادہ انوالو ہیں. ان کے بیٹے جو ہیں وہ ایڈیشنل سیکرٹری ہیں PMLN کے, اور ان اسپتال کی تمام گاڑیاں ہمارے جیلم میں مسلم لیگ نون کی کیمپین کر رہی ہوتی ہیں, وہ تو آپ چھوڑ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عثمان بزدار صاحب کا جو معاملہ ہے, دیکھیں PTI نے کسی کو جو ہے وہ چاہے عثمان بزدار صاحب ہوں, چاہے بابر وان ہوں, چاہے علیم خان ہوں, سبطین صاحب ہوں, پرائم منسٹر صاحب نے ہمیشہ اس چیز کو انکریج کیا ہے کہ اگر آپ کے اوپر الزام لگے تو آپ جا کے جواب دیں, اور اگر آپ جواب دے کے کلیئر ہوتے ہیں تو پھر آپ واپس آ کے اپنے عہدے پہ آ سکتے ہیں. یہ صرف PTI نے ہی یہ سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے. اور جہاں تک چیف منسٹر صاحب کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں, میں آپ کو پتا ہے I'm not a great fan of بزدار صاحب, لیکن یہ صحیح بات ہے کہ ان کو جس کیس میں بلایا گیا ہے, اور شراب کے کیس میں کہ آپ نے لائسنس جاری کر دیا, یہ کوئی بہت سیریس کیس اس طرح کا نہیں تھا کہ جس میں آپ چیف منسٹر کے عہدے کو اس طرح سے جو ہے وہ ہیوملیٹ کرے. سو مجھے نہیں پتا باقی ان کے خلاف کیا الیگیشنز ہیں, لیکن یہ جو پرفارما آپ نے اگر دیکھا ہو, ایسٹس ڈسپوزڈ آف, ایسٹس پرچیزڈ انکلوڈنگ لیز ٹو آکشن اینڈ ریسیوڈ ایز گفٹ, پھر انہیریٹڈ ایسٹس کی مانگ لی ہے, کافی ساری ڈیٹیلز مانگی ہیں رشتہ داروں کے ایسٹس. پرفارما دیکھیں تو یہ تو کافی سیریس ہے, اور میرا خیال آپ تو جانتے ہیں کہ یہ کام کس طرح سے شروع کہاں سے ہوتا ہے, تو یہ تو چوہا کافی جگہ سے پھرے گا میرے خیال سے. یہ آپ دیکھتے ہیں آگے چل کے اوپر اگر اور الزامات کوئی آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں. فی الحال تو ان کا ظاہر ہے کہ وہ انکوائری سٹیج کے اوپر ہے, اور پرابلم ہو جاتی ہے. پولیٹیکل آفس, چیف منسٹر کا آفس بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس طرح کے آفس کو جب آپ نیب جو ہے وہ انویسٹیگیشن شروع کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے اپنے پھر پرابلمز ہوں گے, اور اس کا پھر اپنا جو ہے وہ ایک ریپرکشنز ہوتے ہیں. جو ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب میں جو ڈیسیژن میکنگ تھی وہ پہلے بھی کوئی کافی حد تک جو ہے وہ سلو ہی تھی, اور اب وہ اور زیادہ سلو ہو گئی. رائٹ منسٹر صاحب, اگر آج ہم 2 سال کی بات کریں تو احتساب کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے عوام کو 2 سال میں کیا دیا, کیا اچیومنٹس ہیں عوام کے لیے احتساب کے علاوہ؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ایک تو جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہماری اکانومی جو بالکل ایک سروس اورینٹڈ اکانومی بن گئی تھی کہ ہر چیز ہم امپورٹ کر رہے تھے, آپ نے اس کو دوبارہ اس کی سمت صحیح کی ہے, اور ہم اپنا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ $20 بلین سے $3 بلین کے اوپر لے کے آئے ہیں, جس کے نتیجے میں ہمارے ہاں جو مینوفیکچرنگ ہے وہ پاکستان کے اندر دوبارہ شروع ہوگی. اور ہماری اکانومی اس وقت دیکھیں, ہم سنگاپور یا دبئی کو ماڈل نہیں بنا سکتے, ان کی آبادیاں بہت تھوڑی ہیں. 22 کروڑ کی آبادی کا جو ملک ہے, دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے, جب تک ہم ایک مینوفیکچرنگ اکانومی نہیں بنائیں گے, ہم پاکستان میں ایک معیشت کو اپنی سہارا نہیں دے سکتے, نوکریاں نہیں پیدا کر سکتے. لہٰذا ظاہر ہے کہ ہمیں اپنی اکانومی کی جو سمت ہے وہ جو ٹھیک کی ہے, یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت میجر کارنامہ ہے
جو پرائم منسٹر صاحب کا نے کیا ہے. پھر دوسرا ایسے فیشن کے طور کے اوپر کوئی کابینہ کے اوپر یا ایسے الزام لگائے تو لگائے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ 2 سال کے بعد پاکستان کی جو میرا خیال ہے یہ کلینسٹ گورنمنٹ ہوگی, جس میں کوئی بڑے کسی اور کے اوپر جو ہے فیڈرل منسٹرز کے اوپر یا پرائم منسٹر کے اوپر, اور پرائم منسٹر نے جتنی آسٹیریٹی اپنی دکھائی ہے, جس طرح سے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے پریزیڈنٹ نے, پرائم منسٹر نے, اسپیکر نے, کہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے خزانے کو اپنا جو ہے وہ پیسہ سمجھ کے خرچ کیا ہے, احتیاط سے خرچ کیا ہے, اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے تمام جو بجٹس ہیں وہ نیچے لے کے آئے ہیں. سو ایک اوور آل کلچر جو تبدیل کیا ہے وہ میرا خیال ہے کمنڈیبل. رائٹ. جب منسٹر آپ نے کہا کہ الزامات نہیں آئے, اپوزیشن اگر دیکھیں تو کہتی ہے شوگر انکوائری کمیشن میں جو چیزیں آئیں 100 ارب روپیہ وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے حاصل کیا, ویٹ انکوائری, اور یہ کریڈٹ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے انکوائری کمیشن بنائے بھی اور ان کی رپورٹس پبلک بھی کی, لیکن اس پہ ایکشنز جو ہیں جب یہ ساری چیزیں آپ نے اس کو ٹریل کو فالو کرنا شروع کیا وہ تو کچھ حکومتی لوگوں تک بھی پہنچا اس حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو پھر آپ کریڈٹ دیں پرائم منسٹر کو کہ انہوں نے یہ انکوائریز کروائیں, اور تمام جو انکوائریز تھیں ان کو پھر بہت دباؤ کے باوجود, بہت مخالفت کے باوجود ان کو پبلک بھی کیا. لہٰذا اس کو تو آپ ٹرانسپیرنسی کے نمبر دیں پرائم منسٹر کو کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اور اس کے بعد جہاں تک تعلق ہے کہ کس کے خلاف کیا کارروائی ہے, وہ کارروائی تو جاری ہے. وہ تو ایف آئی اے بھی اپنا کام کر رہی ہے, نیب بھی اپنا کام کر رہی ہے. اگر کسی کے خلاف ایلیگیشن فارملائز ہوں گے تو یقینی طور کے اوپر حکومت سے جائے گا جیسے باقی گئے. اچھا منسٹر صاحب, میں نے تو کریڈٹ دیا کہ وزیر اعظم نے بالکل یہ انکوائری رپورٹس پبلک بھی کی, اپنے ایس اے پی ایمز کے اساس سے نیشنلٹیز بھی پبلک کی, لیکن اپوزیشن کہتی ہے کہ پہلے کرپشن کرواتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں, پھر خود ہی انکوائری کمیشن بٹھاتے ہیں اور پیسہ سائٹ پہ ہو جاتا ہے. چینی آج بھی پشاور میں 110 روپے کلو ہے, باقی ملک میں 100 روپے, آٹا ڈبل ہو گئی ہے قیمت. ویٹ انکوائری کمیشن کی رپورٹ بھی سامنے آئی تھی, آئی پی پیز کی کمیشن رپورٹ سامنے آئی, لیکن آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اب اس کی ڈیٹیل سامنے آئیں گی تو فردر چیزیں ہوں گی, لیکن بلینز یہاں پہ بھی جو پچھلے ہیں وہ تقریباً آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے, وہ تقریباً رائٹ آف کی طرف چیزیں جا رہی ہیں, کہ ایسا نہیں ہے؟ نہیں دیکھیے, جو ویٹ کی اور شوگر کی انکوائری کے بعد قیمتیں بڑی ہیں, یہ کمپلیکس مارکیٹ فینومینا ہے. تو یہ کہنا کہ وہ جو ہے اس میں کنٹرول نہ کرنا جو ہے وہ اس کی وجہ سے یہ جو اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کارروائی نہیں ہوئی, یہ درست نہیں ہے. کیونکہ آپ تو بہت چیزوں کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں, آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ کس طریقے سے پنجاب, صرف پنجاب میں جو شوگر کی کنزمپشن ہے وہ اچانک ڈبل دکھائی گئی پچھلے سال کی نسبت. تو کیا ہوا کہ پنجاب میں اچانک لوگوں نے ڈبل جو ہے وہ چینی کھانا شروع کر دی. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی تحقیقات ہو رہی ہیں. جو ہورڈنگ کے جب معاملات آئیں گے, پھر بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں بہت چھاپے پڑے ہیں, تو کیا چینی جو ہے وہ ہورڈنگ کر لی گئی ہے, سندھ میں شفٹ ہو گئی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ایک امپورٹنٹ جو انویسٹیگیشن ہے یا ایک کارروائی جو ہے وہ جاری ہے. تو جو ہی اس کے نتائج آئیں گے وہ سامنے آئیں گے, اور قیمت تو چونکہ آپ الاؤ کر دیا ہے امپورٹ کو, تو یہ قیمت تو ڈیفینیٹلی واپس آ جائے گی. 70-75 روپے کے اوپر جو ہے وہ چینی کی قیمت آ جائے گی. اس طرح سے آٹے کی قیمت بھی گرے گی. رائٹ. وفاقی وزیر فواد چوہدری صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین, یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد بات کریں گے میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب سے. آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی دونوں اس وقت سعودی عربیہ, آج انہوں نے دورہ کیا, اہم ملاقاتیں وہاں پہ کی, اور یہ معاملات کس طرف چل رہے ہیں, کشمیر کے حوالے سے 2 سال میں کیا کچھ ہوا. اور ایک اہم بیان دیا گیا تھا سینٹ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے, جب ایک ڈرافٹ ریزولوشن تھی, اور پھر اس ڈرافٹ ریزولوشن میں جو کچھ لکھا گیا, جس میں بلکہ ڈرافٹ ریزولوشن آن کمپلیشن آف 365 days آف انڈیاز illegal اینڈ یونیلیٹرل ایکشن آف 5 August 2019. تو یہ پیراگراف میں کیا چیز ایسی تھی جس کو بعد میں چینج کیا گیا, اور اگر یہ ڈرافٹ بن کے آیا تھا تو کس نے یہ ڈرافٹ بنایا, ایسے کون لوگ ہیں, اس حوالے سے بھی سوال کریں گے ایک وقفے کے بعد. جب ٹیلنور 4G پہ ڈیٹا ملے مور. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سعودی عرب کے سرکاری دورے پہ پہنچ چکے ہیں, اور وہاں ان کی سعودی عرب کے فوجی حکام کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اس حوالے سے آئی ایس پی آر نے بھی اب سے کچھ دیر پہلے
ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے لیفٹیننٹ جنرل فیاد بن حامد اور چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ فہد بن ترکی کے ساتھ، اور ان ملاقاتوں میں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ فیض حمید بھی چیف آف دا آرمی سٹاف کے ساتھ موجود ہیں۔ پریس ریلیز میں آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ملٹری ٹو ملٹری جو تعلقات ہیں جس میں ٹریننگ ایکسچینجز ہیں اس پہ فوکس ہوگا اس ملاقات کا۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب۔ بہت شکریہ جنرل اعجاز اعوان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ آرمی چیف کا یہ دورہ پہلے سے شیڈیول تھا، افواج پاکستان کے ترجمان جنرل بابر افتخار صاحب یہ بتا چکے ہیں کہ یہ جو ایک ڈپلومیٹک جس کو کہتے ہیں فوپا ہم نے کیا ہے اس کا حصہ نہیں ہے، یہ ملٹری ڈپلومیسی آلریڈی پلانڈ تھی۔ کیا ایسا ہی ہے اور اس میں ہم ملٹری تعلقات میں کیا دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ اس وقت؟ تھینک یو ارمز ارشد۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بابر صاحب نے جو بات کہی ہے وہ غلط ہے، یقیناً پہلے کا پلانڈ وزٹ ہوگا، لیکن اگر ابھی بھی پلان کیا گیا ہے تو نتھنگ رانگ ود اٹ۔ بات یہ ہے کہ ملٹری ڈپلومیسی فورن پالیسی کا ایک بڑا اہم کمپوننٹ ہوتی ہے، اور ہمارے ملک میں 4-5 ممالک ایسے ہیں جن کے ساتھ تعلقات میں ملٹری ڈپلومیسی بڑی پریڈومیننٹ ڈپلومیسی کا حصہ ہے، بڑا پریڈومیننٹ حصہ ہے۔ یو ایس اے ہو، چائنا ہو، ٹرکی ہو، افغانستان ہو یا رشیا ہو، ان کے ساتھ ملٹری ڈپلومیسی جو ہے یہ فورن پالیسی کا ایک بڑا اہم کمپوننٹ ہے، اور اس لیے میرے خیال میں یہ گئے ہیں تو جو مینڈنگ آف فینسز ہے وہ بھی ون آف دا ریزن ہے فار دس وزٹ، میری سمجھ جہاں تک ہے، اور یقیناً وہ اس میں بہت بہتری لا سکیں گے، اپنا وہ رول جب پلے کریں گے، کیونکہ ہمارے دفاعی معاہدہ بھی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، پھر بہت اس کے اہم کمپوننٹ ہیں، ٹریننگ کا بھی ہے، اور یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے ایک زمانے میں تقریباً 15,000 کے قریب آرمی بھی سعودی عربیہ کو بھیجی تھی جو وہاں پہ رہے ہیں، یمن کے بارڈر پر بھی وہ اپنی ڈیوٹیز کرتے رہے ہیں۔ تو یہ ملٹری کمپوننٹ ایک بڑا اہم حصہ ہے بائی لیٹرل ریلیشن شپ میں سعودی عربیہ کے ساتھ۔ یہ جو ابھی حالات چل رہے ہیں یہ کوئی ایسا میک اور بریک ایونٹ نہیں تھا، ایک سٹیٹمنٹ آئی فورن منسٹر کی طرف سے، اور اس پہ جو ریسپانس آیا یہ میرے خیال میں نہ تو ایٹ دا اسپر آف دا مومنٹ تھا، کیونکہ یہ جو $1 بلین کی واپسی کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ کوئی شام کو ٹیلی فون نہیں آیا تھا کہ کل واپس کر دیں۔ میرے خیال میں اس کانٹریکٹ نے رول اوور ہونا تھا، اس لون نے 24 مئی کو، if I am not wrong، شاید آپ بہتر انفارمڈ ہوں گے اس پہ، تو وہ رول اوور نہیں ہوا تھا، اور یہ ابھی پیمنٹ ہم نے آ کے کی اگست میں۔ تو یہ جو ریلیشن شپ میں تھوڑی سی آیا ہے فرق پڑا ہے، یہ مینڈیبل ہے، یہ ٹھیک بھی ہو جائے گا، اور اس میں بہتر اور ویل کوآرڈینیٹڈ ڈپلومیسی کی ضرورت ہے، اور یہ وزٹ میرے خیال میں وہ نتائج اخذ کرنے میں کامیاب رہے گا۔ رائٹ جنرل اعجاز اعوان صاحب، کشمیر کے حوالے سے پاکستان نے 365 دن، 1 سال ہو گیا انڈین انلیگل آکوپیشن کا، پاکستان نے اس حوالے سے بہت سے اسٹیپس بھی لیے، اور ایک سینٹ میں جب ریزولوشن کی بات آئی تو اس میں فارن منسٹر صاحب نے کھڑے ہو کے جو بات کی، جو ریزولوشن تھی جس کو بعد میں تبدیل بھی کیا گیا کیونکہ لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، کیا کہا گیا تھا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے، جو کہ ٹیکس یقیناً فارن آفس نے تیار کیا ہوگا، وزیر خارجہ کو دیا ہوگا، جس میں ان پٹ شامل ہوگی، ذرا اس کو سنتے ہیں اور ذرا الفاظ پہ پلیز غور کیجیے گا۔ That the illegal steps to turn Muslims into a minority in the only Muslim majority area in India are in clear violation of the steps of the United Nations Security Council resolution۔ میرا خیال علی عثمان صاحب نے اگلی چیزیں کاٹ دیں کیونکہ وہ انتہائی اہم تھیں، اور اکثر اہم چیزیں علی کو جب تک بتایا نہ جائے تو وہ خود ہی اپنا بہرحال ثوابدید استعمال کرتے ہیں۔ ذرا دوبارہ سنیے گا، the only Muslim majority area in India، کیا کہا تھا شاہ محمود قریشی صاحب نے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ only Muslim majority area in India۔ تو کیا ہم نے یہ مان لیا؟ اور جب اس ڈرافٹ ریزولوشن آن کمپلیشن آف 365 ڈیز کا ناظرین ہم ٹیکسٹ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی یہ پیراگراف باقاعدہ طور پہ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، جس میں ریزولوشن میں کہا جا رہا ہے کہ declares that the illegal steps to turn Muslims into a minority in the only Muslim majority in India are in clear violation of the UN Security Council resolutions, bilateral agreements in international law, including the 4th Geneva Convention۔
یہ جنرل صاحب ہم نے مسلم میجورٹی ایریا ان انڈیا کب سے مقبوضہ کشمیر کو ماننا شروع کر دیا ہے کہ یہ ڈرافٹ ہو کے اسی طرح آیا اور وزیر خارجہ نے سینٹ میں یہ سٹیٹمنٹ بھی اس حوالے سے پڑھ دی؟ میرے خیال میں یہ ارشد بڑی سویئر انکمپٹنس ہے ہمارے فورن آفس کی، اور پھر میں کہوں گا دوسری دفعہ کے فورن منسٹر صاحب کی بھی، کہ ایسے ڈرافٹ جو ہوتے ہیں وہ اٹھا کے لے جا کے سینٹ میں نہیں پڑھنے ہوتے، اس کو اچھی طرح پڑھ کے ایبزارب کرنا ہوتا ہے اور ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس میں کوئی ایسا کانٹینٹ ہو تو یہ ایک کرمنل نیگلیکٹ ہے۔ اٹ از ناٹ ان انڈیا، اٹ از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری which India has occupied. It is a forcibly occupied area which is جو حل طلب ہے UN ریزولوشن کے تحت۔ تو اس طرح کی جب لینگویج استعمال کی جاتی ہے تو اس میں فورن آفس جو کہ ایک بہت بڑا آفس ہے، ان کی آرکائیوز ہیں، ان کے پاس ریکارڈ ہے، اور ان ایکسپیرینس سٹاف وہاں نہیں بیٹھا ہوتا۔ someone had to take a good look into it، اور دوسری دفعہ کے فارن منسٹر کو بھی چاہیے تھا کہ وہ فائل اٹھا کے چل نہ پڑیں کہ میں اس کو جا کے سینٹ میں پڑھ دوں گا، ان کو ایک دفعہ پہلے پڑھ کے اس کو کوشچن کرنا چاہیے تھا۔ تو میرے خیال میں یہ انکمپٹنس ہے اور نیگلیکٹ ہے۔ بالکل، اور اگر کچھ چند عقل مند لوگ نہ بیٹھے ہوتے، اس کو صحیح نہ کراتے تو یہ ریزولوشن ایز سچ پاس ہونے والی تھی۔ اس ڈرافٹ کو کریکٹ کیا گیا۔ جنرل اعجاز امان صاحب بہت شکریہ پروگرام کے سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا۔ ناظرین یہاں ایک وقفہ لیں گے، اور وزیر اعظم نے آج قوم کو ایک خوشخبری دی کہ ترسیلات زر بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، ہماری ریمیٹنسز بڑھ گئی ہیں، اور ساتھ ساتھ آج جنرل ضیاء الحق صاحب کی برسی بھی ہے۔ آج 32 سال گزرنے کے بعد کیا اس کانسپریسی کا طیارہ حادثہ تھا یا طیارے کو تباہ کیا گیا؟ کیا چیزیں سامنے آئیں، حقائق سامنے آئیں، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آج 17 اگست ہے اور آج سے 32 سال پہلے اس وقت کے آرمی چیف اور صدر جنرل ضیاء الحق ایک طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے، اور آج 32ویں ان کی جب برسی ہے تو یہی سوال ہے کہ طیارے کا حادثہ ہوا تھا یا انہیں ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سابق وفاقی وزیر MNA اعجاز الحق صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا۔ آج 32 سال بعد بھی آج برسی بھی ہے ضیاء الحق صاحب کی، آپ کو یہ جواب مل سکا کہ طیارہ حادثہ تھا یا انہیں ٹارگٹ کیا گیا؟ دیکھیں، جواب اس طرح سے تو نہیں ملا ہمیں جس طرح سے ملنا چاہیے تھا۔ یہ تو ایک آرمی چیف کی شہادت ہوئی تھی، اور ان کے ساتھ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، چیف آف جنرل سٹاف، اس کے بعد DG/MO اور دیگر جو سینئر ہائرارکی تھی وہ اس طیارے میں شہید ہوئی تھی۔ تو یہ تو فرض بنتا تھا سب سے پہلے افواج پاکستان کا کہ وہ انکوائری کراتی، اس کے بعد وہ صدر پاکستان تھے، اس لیے حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ انکوائری کرواتے، اس کے بعد ان کے منہ بولے بیٹے جو تھے وہ چیف منسٹر پنجاب تھے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کی تحقیقات کرواتے، لیکن سم اور دی ادر ہم ہی تلاش کرتے رہے کلپریٹس کو، نہ کہ ایک مجموعی طور پر کوشش نہیں کی گئی اور جس طرح سے کہ کرنی چاہیے تھی۔ اور میں اعجاز الحق صاحب اس پہ انکوائریز تو ہوئی تھیں، انویسٹیگیشنز بھی ہوئی تھیں، کیا وہ رپورٹس آج تک منظر عام پہ آئیں؟ کیا فیملی آپ کے ساتھ شیئر کی گئی اور اس میں کوئی انڈیکیشنز آپ کو ملی کہ یہ کانسپیریسی تھی؟ کیونکہ پہلے آپ کا جواب لے لوں، اس کے بعد آگے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ میں صرف تین باتیں کروں گا کہ سب سے پہلے تو پاکستان اور ایئر فورس اور امریکن ایئر فورس، US ایئر فورس کی ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی تھی، جس میں کہ انہوں نے یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ سیبوٹاج تھا بائی پروسیس آف ایلیمینیشن، اور کافی کوشش کی گئی اس میں کہ یہ دکھا دیا جائے کہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہوا ہے، اور جہاز جو ہے وہ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے گر گیا تھا، لیکن مجبور ہو گئے امریکن اور پاکستان کی ایئر فورس کے، انہوں نے ایک 357 پیج کی جوائنٹ رپورٹ دی تھی، جسے صدر غلام اسحاق خان نے ایک نیشنل ہک اپ پہ قوم سے خطاب کرتے ہوئے PTV میں بتایا تھا، اور 37 صفحے اس کے ریلیز بھی کیے تھے، جس کی کنکلوژن یہ تھی کہ یہ ایک دہشت گردی تھی، ایک سیبوٹاج تھا، اور یہ ایک حادثہ ہوا ہے، لیکن اس میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہیں تھا، بائی پروسیس آف ایلیمینیشن انہوں نے بتایا، جس میں ایک ٹیکنیکل ٹیم تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندیال کمیشن بنا محترمہ بے نظیر کے ٹائم میں، جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی،
اس کی رپورٹ ہمارے سامنے تک نہیں آئی. پھر ہم نے کچھ اور شور مچایا تو ایک شجاعت کمیشن بن گیا جو کہ چودھری شجاعت صاحب اس وقت وزیر داخلہ تھے, وہ رپورٹ بھی سامنے نہیں آئی. اور پھر جب ہم نے ایک 96 میں میرا خیال میں یا 97 میں برسی میں ہم نے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر آپ وزیر اعظم صاحب اگر آپ نے تحقیقات نہ کروائیں تو پھر ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے. تو پھر ایک جوڈیشل کمیشن بنا جو جسٹس شفیع الرحمان کی کمیشن کے سربراہ تھے, جسٹس ریاض اس کے جو چیف لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں, اور ایک سندھ کے نمائندے تھے. 3 اشخاص پہ ججز پہ مشتمل یہ کمیشن بنا تھا جس کی رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی, لیکن اس کی جو کنکلوژن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیونکہ افواج پاکستان سے ان کا تعلق تھا اور سویلین صدر بھی تھے, تو یہ اس کی ایک کرمنل انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے اور ہونی چاہیے تھی. اور اس میں بہت سی اور سی بھی چیزیں تھیں جو کہ بڑی عجیب و غریب تھیں, جیسے کہ وہ حادثے میں چاہ رہے تھے کہ ہم جا کر وہ ڈبری دیکھیں, اس کا ملبہ دیکھیں C-130 کا. تو طے بھی ہو گیا ملتان کے ہینگر کے ساتھ پاکستان ایئر فورس کے اور جسٹس شفیع الرحمان کمیشن کے درمیان کہ وہ وہاں 48 گھنٹے کے بعد وہاں جائیں گے اور وہ دیکھیں گے, کیونکہ ظہیر زیدی صاحب جو اس کی تحقیقات کر رہے تھے حادثے کی, انہوں نے ایک بات کو رکھا تھا کمیشن کے سامنے کہ جو C-130 کا بیک ڈور تھا اس کے اندر ایک ہول تھا, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہول جو اندر کے دھماکے سے اگر یہ پھٹتا تو یہ باہر کی طرف پھٹتا, لیکن یہ ہول نظر آ رہا تھا کہ اندر کی طرف جو ہے وہ پھٹا ہے. تو اس کو دیکھنے کے لیے انہوں نے وہاں جانا تھا, لیکن جب طے ہو گیا اور وہ وہاں پہنچے تو کہا گیا جی کہ یہ تو جو ہے وہ ملبہ ہی وہاں سے غائب ہو گیا, اور بعد میں پتہ لگا کہ اس کو شاید انہوں نے اسکریپ میں جو ہے وہ بیچ دیا تھا. تو جسٹس شفیع الرحمان کمیشن کے سامنے جب میں پیش ہوا تو انہوں نے مجھے کمیشن والوں نے یہ کہا, اور میرے خیال میں انہوں نے رپورٹ میں بھی لکھا کہ ہم نے پرانے زمانے میں سنا تھا کہ ہاتھی کا ہاتھی غائب ہو گیا, یہاں تو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ ہاتھی کا ہاتھی غائب ہو گیا. تو یہ چیزیں ہیں جن پہ اجاز الحق صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے سارے یہ جو رپورٹس تھیں یہ منظر عام پہ نہیں آئی, یہ کور اپ تھا, اور انٹرنیشنل کور اپ کے ساتھ ساتھ ڈومیسٹیکلی بھی اس حادثے کو کور اپ کیا گیا, جس کو آپ نے بتایا کہ US ایئر فورس اور پاکستان ایئر فورس سیبوٹاج اور ٹیررزم کہہ رہے ہیں, ساری انڈیکیشنز ہیں کانسپیریسی کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے, لیکن رپورٹ چھپا لی گئیں. رپورٹس بھی منظر عام پہ نہیں آئیں, اور رابرٹ اوکلے نے ایک بیان دیا تھا US کانگریس کے سامنے جو کہ 20 سال کے بعد منظر عام پر کچھ آیا کچھ نہیں آیا. اس نے بھی عجیب و غریب باتیں وہاں پر کی تھیں. تیسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں FBI جو کہ سیٹ پروسیجر ہے امریکہ کا کہ جہاں بھی امریکن سٹیزن اور اتنے سینئر امریکن سٹیزنز کا حادثہ ہوگا FBI will be there in 48 hours to investigate. 10 ماہ کے بعد FBI والے آئے, اور بعد میں انکشاف یہ ہوا کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو جارج شولٹز تھے انہوں نے ویٹو کر کے ان کو رکوا دیا تھا, اور انہوں نے بھی اپنے بیان میں کچھ اسی قسم کی باتیں کی تھی کہ کیوں چھپوایا, کہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ انگلیاں ادھر ادھر اٹھتی اور کچھ اداروں کی طرف انگلیاں اٹھ جاتی, اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے FBI کو وہاں جانے سے روک دیا تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں میں بڑی افسوسناک ہیں. ارشد شریف صاحب کے اتنا بڑا حادثہ ہوا کہ پوری کریم ایک جو پاکستان آرمی کی اور پاکستان حکومت کی تھی, اور میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ حادثہ اب کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے. تو جو اس وقت کے منسٹر آف اسٹیٹ فار ڈیفینس نے جب ہم نے پوچھا تو مذاق میں کہا کہ آپ اللہ میاں کو ٹیلی فون کریں, اس طرح آپ کو نہیں پتہ لگے گا. بعد میں افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جنرل مشرف پہ حملہ ہوا, تحقیقات ہوئیں, لوگوں کو پھانسی لگی. شوکت عزیز پر حملہ ہوا, تحقیقات ہوئیں, لوگ پکڑے گئے. اور اس کے بعد محترمہ بے نظیر پر حملہ ہوا, ان کو اس حادثے میں جہاں بحق ہوئیں, لیکن تحقیقات نہیں ہوئیں اور کلپریٹس کا کوئی خاص پتہ نہیں لگا. اس پہ بالکل یہ وہ چیز ہے جس پہ حقیقات جو بھی ہوئیں وہ بھی سامنے آنی چاہیے, اور اس پہ یقیناً اجاز الحق صاحب آپ سے تفصیلی بھی بات کریں گے اس حوالے سے. آج پروگرام میں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے, اور ایک اور اہم چیز آج وزیراعظم نے قوم کو خوشخبری دی
کہ ترسیلات زر بڑھ چکی ہیں اور ریکارڈ ریمیٹنسز پاکستان میں آئیں. تو اس حوالے سے سینیٹر انور بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سینیٹر انور بیگ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. جو اتنی زیادہ ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں, وزیر اعظم نے خوشخبری دی ہے کہ یہ حکومت میں شاید ٹرسٹ ہے لوگوں کا جو پیسے آ رہے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں واقعی ٹرسٹ ہے, یا کہ گلف کنٹری جہاں سے زیادہ پیسے آ رہے ہیں وہاں جابلیس لوگ ہو رہے اس وجہ سے وہ اپنی ساری سیونگز بھیج رہے ہیں, یا حوالہ ہنڈی کا کوئی معاملہ ہے کہ اس پہ کوئی چیک لگائے اور بینکنگ چینل سے آ رہے ہیں, اور کیا یہ سسٹین کر سکے گا؟ ارشد صاحب, تھینک یو فار ہیونگ می آن یور پروگرام. دیکھیں, if I was the Prime Minister, I would be a worried man. میں اس میں خوشی مجھے نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر ریمیٹنس بڑھی ہے, میں ایکسپورٹ فگرز لوں گا کہ جو پاکستان کے اس سال کے ہیں, اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اس سال جنوری سے لے کے اب جولائی تک یا پاکستان سے 7,133 لوگ ہر مہینے گئے ہیں. اگر آپ 2019 کا ایوریج نکالیں 17,601 آدمی پر منتھ گیا ہے. تو یہ اتنی ڈراسٹک فال ہوئی ہے, اور یہ ریمیٹنسز کیسے بڑھی ہیں, اس کی وجوہات کچھ اور ہیں. کیا وجوہات ہیں؟ میں بتا رہا ہوں نا, میں پہلے آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ سمجھا دوں. اس کے بعد سعودی عربیہ سے پاکستانی کوئی 60,000 کے قریب واپس آ رہے ہیں اور آتے جا رہے ہیں. وہاں سے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب ویزا کینسلیشن ہوتا ہے وہاں پہ وہ انسان کو جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ بند کرنا ہوتا ہے, اور جتنا پاکستانی بلو کالر لوگ وہاں کام کرتے تھے آفیسز میں, ایگزیکٹو, انجینئر, ڈاکٹرز, وہ اپنا اکاؤنٹ پیک کر کے انہوں نے پیسے پاکستان ریمٹ کر دیے واپس. تو ایک تو اس کی یہ وجہ. یو اے ای میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے؟ متحدہ عرب امارات یو اے ای میں اکاؤنٹ بند نہیں کر سکتے آپ, وہاں اجازت ہے, یو کین کنٹینیو وتھ یور بینک اکاؤنٹ, بٹ وہاں سے بھی جو لوگ آ رہے ہیں واپس وہ سب اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ پیک اپ کر کے آ رہے ہیں. یہ بڑا ٹیمپریری فیز ہے. اور دوسری بات, رمضان کا مہینہ تھا, آپ دیکھیں گے یہ اگست میں تھوڑا ڈپ ہوگا, سپٹمبر میں اور ڈپ ہو جائے گا. دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ڈیورنگ دس کورونا پیریڈ, کیونکہ یہ جو کورونا پیریڈ تھا, جو حوالہ کا آفیسز یا جو لوگ کام کرتے تھے سعودی عربیہ اور یو اے ای کے اندر, ان پہ بھی کافی ریسٹرکشن تھی اور بند تھے, پاکستان میں بھی بند تھے. تو لوگوں نے بینکنگ چینل استعمال کیے. تو اس میں کوئی پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے فگرز منگوائیں اور دیکھیں کہ فگرز کیا ہیں, فگرز سے کمپیئر کریں. جب فگرز ہی ایکسپورٹ کے بڑھ نہیں رہے, ریمیٹنسز کہاں سے بڑھیں گی؟ دیٹ از واٹ ہی ہیز ٹو انویسٹیگیٹ کہ یہ بڑی کیوں, جو میں نے آپ کو وجہ بتایا, دیز آر دا ریزنز. بالکل ٹھیک ہے. وزیر اعظم کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ریمیٹنسز جو بڑھ رہی ہیں کیا یہ لانگ ٹرم میں سسٹین کر سکیں گی یا نہیں. اور انور بیگ صاحب نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا وہ کافی کاز آف کنسرن ہونا چاہیے وزیر اعظم کے لیے, اور ان لوگوں سے بھی سوال ہونا چاہیے جو وزیر اعظم کو یہ والی فگرز, ایک روزی پکچر اس حوالے سے پیش کریں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.